أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اصلح لنا شأننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. تو آج کا جو موضوع ہے وہ ہمارے معاشرے کے لیے، ہمارے خاندانوں کے لیے، والدین کے لیے اور زوجین کے لیے بہت ہی اہم ہے، کہ اس کے ذریعے سے کئی چیزیں جو بگاڑ کا سبب بن جاتی ہیں ان کی ہم اصلاح کر سکتے ہیں، اور جب چیزیں یہ واضح ہوں ہمارے لیے تو اور آسانی بھی ہو جاتی ہے کہ ان کو کس طرح صحیح کیا جائے گا، کس طرح ان کو پرکھا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ان کو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی سمجھا جائے، اور اس میں دیکھا جائے تو اور پھر انسان کو اطمینان و سکون ملتا ہے کہ ہمارے دین نے اس میں کیا ہمیں ہدایات دی ہیں، کیا ہمیں تعلیمات دی ہیں، اس کے مطابق ہی ہم چل سکتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم میں بھی دیکھ لیجیے اور احادیث میں بھی شریعت نے اس معاملے خاندانی مسائل ہیں، آئلی مسائل ہیں، اس کو بہت اہمیت دی ہے، اور سورہ نور میں جیسے آتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، کہ اپنے لوگ ایسے لوگ جن کے شادی نہیں ہے ان کے ساتھ نکاح کرو، اور جو اپنے ایسے لوگ جو ہیں جو نیک لوگ ہیں ان کے ساتھ اس طرح کے رشتے قائم کرو۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ہمیں پھر اسی کو سمجھنا ہے کہ کس طرح ہم اس کو سمجھیں گے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ آیت قرآن کی آیت جو ہے ہمیں اس بات کی طرف نشاندہی کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے جوڑے بنائے ہیں اس میں کیا حکمت رکھی ہے، وہ حکمت کیا ہے۔ جیسے یہاں پہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ تو فرمایا کہ اس کی نشانیوں میں سے تو یہ نشانی بتائیں، نشانی وہی چیز ہوتی ہے جو واقعی قابل ذکر ہو۔ آپ کسی دوست سے پوچھتے ہیں کہ وہ باہر کا سفر کر کے آیا ہے کہ بھئی وہاں کی اہم چیزیں بتاؤ، وہاں کی کیا اصل علامات کیا ہیں، نشانیاں کیا ہیں جو قابل ذکر ہیں، تو وہ آپ پوچھتے ہیں ان سے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بیان کرتے ہیں کہ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہاری ہی جنس میں سے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں، یہ اس کی تخلیق ہے، اس کا یہی اصل کارنامہ ہے، اور مقصد کیا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے آرام۔ تو ایک نوجوان جو کہ اس نوجوانی کے اس مرحلے میں پہنچتا ہے اس کے لیے چاہتا ہے کہ کوئی اس کا ہمراز ہو، ہمسر ہو، اس کی ہر بات کو سن سکے، اس کی جو مشکلات ہیں ان کو حل کر سکے، کسی سے اپنے دل کی باتیں کر سکے۔ تو وہ اسی وقت ہوگا، اسی سے بات کرے گا جس سے اس کو سکون حاصل ہوگا، جس سے اس کو تعلق ہوگا، محبت ہوگی۔ اور دوسری بات جو فرمائی اللہ تعالیٰ نے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی ہے۔ جعل فرما دیا ہے کہ اس نے تمہارے درمیان بنا دیا ہے، چیز قائم کر دی ہے، یہ ہے اللہ کی طرف سے۔ تمہارا مقصد تو یہ ہے تم سکون کے لیے وہ شادی کرو، نکاح کرو، اور پھر اللہ تعالیٰ اس میں مودت اور رحمت پیدا کریں گے۔ وہ کب پیدا کریں گے؟ وہ ہے وہی چیز جو ہم آج بات کر رہے ہیں کہ انہیں شرائط کو سامنے رکھیں گے، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھیں گے، ان کا خیال رکھیں گے اس شادی بیاہ میں، تو وہ پھر یقیناً یہ مودت اور رحمت ہوگی۔ لیکن اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو مودت ہوگی نہ رحمت ہوگی، مشہور ہے یہ۔ اسی لیے فرمایا کہ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ یہ ہے غور و فکر کرنے کے لیے جو اس میں سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے یہ حکمتیں کیوں رکھی ہیں، اس میں کیا ہے۔ ایک دو اجنبی فرد ہوتے ہیں، ایک مرد اور ایک عورت، جیسے ہی ایجاب و قبول ہو جاتا ہے، دونوں جو ہیں وہ ایک کنبہ اختیار کر لیتے ہیں، تو کیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جیسے سارے حجاب ختم ہو جاتے ہیں، مودت اور رحمت، محبت، شفقت، یہ تمام چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ کیا
معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اس نے اس طرح رکھا ہے. تو یہی چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کو فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے اس میں غور کرو, اس کو سمجھو, اس کے ذریعے سے فائدہ حاصل کرو. اب جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے انہیں مشکلات کے حوالے سے, خاندانی بگاڑ کے اسباب کے حوالے سے. تو اس میں جو دیکھتے ہیں کہ 4 ارکان ہیں, 4 عناصر ہیں, انہی سے ہی یہ پھر مسائل بنتے بھی ہیں, بگڑتے بھی ہیں. پہلے تو ہے والدین کے حوالے سے ہے, اس پہ ہم بات کریں گے کہ والدین کی کیا ذمہ داریاں ہیں, انہوں نے کس طرح اس کو کرنا ہے, اور وہ نہیں کرتے تو وہیں سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے. نمبر 2 ہے پھر وہ شوہر کے حوالے سے. شوہر کی بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو قوام بنایا ہے. وہ اگر صحیح معنی میں اپنی ذمہ داری ادا کرے گا تو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن جب وہ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتا بلکہ بگاڑ کا سبب بنتا ہے, وہیں سے مسئلے بن جاتے ہیں, وہیں سے یہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے. تیسرے نمبر پر ہے پھر بیوی کے حوالے سے. تو بیوی بھی جو کہ اسی دونوں پہیوں میں سے ایک پہیا ہے, تو وہ بھی اگر پہیا بگڑ جائے تو سارا معاملہ بگڑ جائے, پورا خاندان ہی تباہ ہو جائے گا اس کے بگاڑ کی وجہ سے. تو اس کا بھی ایک بہت اہم رول ہے اس معاملے میں. اور چوتھی چیز وہ ہے کہ شوہر اور بیوی کے حوالے سے, دونوں کے حوالے سے, دونوں ہی بات چیزوں میں ذمہ دار ہیں, دونوں ہی کی چیزیں جو ہیں دیکھی جائیں گی, ان کے مسائل کیا ہیں, کس طرح کر رہے ہیں, تو پھر ہم بات کو سمجھ سکتے ہیں. اب آئیے دیکھتے ہیں, پہلے اس کی طرف جاتے ہیں. تو پہلی چیز یہ ہے کہ دینی ماحول اور تربیت کا فقدان, بچوں کو وقت نہ دینا. یہ صرف ایک اشارے کے طور پہ چیزیں پوائنٹس لکھے گئے ہیں. تو پہلی بات یہ کہ جب ہم اپنے گھر میں دینی ماحول پیدا, دینی ماحول کیسے ہوگا, کم از کم نماز کا تو خیال ہو کہ نماز کی پابندی ہو, بچوں سے نماز پڑھنے کا کہا جائے, نماز کی کو تاکید کی جائے, بچیاں ہیں تو اس کو اہتمام کیا جائے کہ وہ بر وقت نماز ادا کرے, بالغ ہو جائیں تو اور ان کے اوپر تاکید کی جائے. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بچوں کے حوالے سے کہ بچوں کو نماز کا حکم دو جبکہ وہ 7 سال کے 7 سال کی ایک عمر ہو جائے تو ان کو نماز کا حکم دو. مطلب یہ ہے کہ اب نماز سکھاؤ ان کو. اب بچہ اتنا بڑا ہو گیا ہے, اس کو فرض تو نہیں ہوئی لیکن اس کی تربیت کریں, اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو پھر ذرا سختی بھی کر سکتے ہو تم ان کے اوپر. تو یہاں یہ دیکھیے کہ 7 سے لے کے 10 تک کتنے سال ہو گئے, 3 سال ہو گئے. یہ 3 سال میں کیا کرنا ہے, اس کو ٹریننگ, اس کو تربیت کرنی, اس کو کھیل میں نہیں لگا دینا ہے کہ وہ اس کو بھیج جم میں جائے کہ جا کے وہاں پہ پہلوان بن کے نکلے. اس کی ضرورت نہیں ہے. ابھی اس کو اس بات کی ضرورت ہے کہ اس کو اپنی دین کا علم ہو جائے, دین جانے. نماز ہے سب سے اہم چیز, وہی اس کے بارے میں ہی اس کو آپ کو ماحول دیں, اور پھر اس کے اوپر تربیت ہے. پھر جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جیسے قرآن کریم میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ ان بچوں کے حوالے سے بہت اہم حکم دیا گیا جس کا ہم اکثر خیال نہیں رکھتے ہیں, وہ کہ اس کی پرائیویسی کے حوالے سے. ہر گھر کی, ہر کمرے کی, ہر جوڑے کی ایک پرائیویسی. اس کے لیے بھی کہا گیا کہ 3 اوقات ہیں جس میں تو بالکل پرائیویٹ, اور اس میں کوئی نہیں آئے گا. حتیٰ کہ بچوں کو بھی بڑوں کو بھی سب کو بتا دیا کہ اس وقت جب آئیں تو اجازت لے, تو اجازت کا تصور دیا ہے. یہ کیا ہے, یہ تو دینی تربیت ہے. اور اسی حدیث میں جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ بچے کو نماز کا حکم دو, جب وہ 7 سال کا ہو, 10 سال کا ہو, تو ان کو سختی کر سکتے ہو اگر نماز نہیں پڑھتے. یہاں تک کہ بالغ ہو جائیں تو پھر نماز کی عادت بنے گی. تو 3 سال ہی وہ ٹریننگ ہے. اس کے ساتھ ایک اور جملہ بھی ہے اس حدیث میں, وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ, اور ان کے بستروں میں ان کو الگ کریں. اتنی بڑی تربیت. یہ بھی ہے کہ وہ ایسے ماحول میں کہ جب بچہ ٹین ایجز میں آتا ہے اور اس میں بھی اس کے لیے مسائل بڑھ جاتے ہیں اور جنس کے, سیکس کے مسائل ہو جاتے ہیں, تو اس سلسلے میں بھی اس کے لیے پہلے سے تنبیہ کر دی گئی تو ان کے بستر الگ ہے. یہ نہیں ہے ایک ہی بستر میں سب اکٹھے سبھی سو جائیں بچے بڑے, یہ چیز نہیں ہے, اس سے منع فرمایا. تو یہ ہے اصل چیز ہے کہ اس میں دینی تربیت جو ہمارا دین ہمیں دے رہا ہے اس کا خیال رکھیں, تاکہ اسی سے نشوما نما ہوتی ہے, اسی سے وہ چیزیں بچے سیکھتے ہیں, گھر سے ہی ان کو تربیت ملتی ہے.
اور جیسے کہ تربیت کے جو علماء ہیں وہی بتاتے ہیں کہ یہ 5 سال ہی تربیت کے ہوتے ہیں، اور ان 5 سال میں تربیت کون کرے گا؟ ماں باپ ان کی تربیت کریں گے، تبھی وہ بچے جو ہیں وہ کامیاب ہوں گے۔ نہ تو وہ نرسری کی مس کرے گی اور میڈم کرے گی، نہ وہ ٹی وی کا چینل کرے گا، نہ اس کو آپ موبائل دے دیں تو اس سے ہوگی، ان سے تربیت نہیں ہوگی، ان سے بگاڑ ہوگا، ان سے تباہی آئے گی۔ تو لہٰذا ہم تو یہی کرتے ہیں کہ بچے کو چپ کرانا ہے، میرے کی موبائل پکڑا جاؤ دیکھو کیا کرنا ہے، اس کو دے دی، یعنی آپ نے تباہی کی اینٹ رکھ، اب بچے کے ذہن بھی خراب ہوگا اور اس کے دماغی طور پہ بھی اس کو نقصان پہنچے گا، جسمانی طور پر بھی، آنکھوں پہ بھی، کانوں پہ بھی، سب پہ نقصان پہنچے گا، جیسے کہ ڈاکٹرز کہتے ہیں، میڈیکل سائنس بھی کہتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم نے دینی ماحول بھی نہیں دیا، تربیت بھی نہیں دی، اب بتائیے کہ وہ شخصیت کیا بنے؟ یہیں سے وہ شخصیت میں بگاڑ پیدا ہو، یہیں سے وہ شخصیت خراب ہو۔ اور ایک اہم چیز جو ہے کہ بچوں کو وقت نہ دینا۔ تو اگر یہ بچوں کو آپ وقت نہیں دیتے تو ان کو آپ کیسے ایک صحیح معنی میں ان کا احساس کر سکیں گے کہ بچے کیا سوچتے ہیں، کیا سیکھتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ آپ کو بتائیے، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ بات چیت کرنا، گپ شپ کرنا، کھیلنا، جو بھی آپ کر سکتے ہیں وہ وقت دیں گے، تبھی وہ اس معاملے میں آپ سے کچھ سیکھیں گے۔ ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ افراط اور تفریط ہے، یا تو یہ اتنی بے جا سختی ہے، مار پیٹ ہے کہ بچے ہر وقت جو ہیں وہ گدھے کی طرح ان کی پٹائی ہوتی ہے۔ ذرا سی بات ہوئی، وہ گھر میں والد صاحب داخل ہوئے، معلوم ہے کہ کوئی شیر ببر آ گیا، سب دبک گئے اپنے اپنے ملوں میں، کیا بارش شامل، ابے تو کہاں ہے، تو کہاں ہے، تو کہاں، مارو تو دے دو، سب کچھ یہ ایک ہنگامہ بڑھتا، یہ بھی غلط۔ دوسری طرف یہ ہے کہ لاڈ پیار میں اس طرح بچوں کے ساتھ ہر وقت میں، ہر چیز میں، ہر معاملے میں جو مانگے دے دو، جو مانگے دے دو، رونا نہیں ہے، روئے نہیں بچے، یہ کر دو، یہ بھی غلط۔ اعتدال ہے، جہاں سختی کی ضرورت ہے وہاں سختی کی جائے، جہاں پہ نرمی ہے، مہربانی ہے، محبت ہے، شفقت ہے، ماں ہے، باپ ہے، تو وہاں پہ وہ اس کے ساتھ کرے۔ یہی اصل چیز ہے، بچہ اسی سے ہی اس کی نشو و نما ہو، ذہنی نشو و نما، کہ جب وہ یہ دیکھتا ہے۔ کئی بچے جو ہیں جن میں رکنت پیدا ہو جاتی ہے، وہ کیوں ہوتی ہے؟ اسے ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے، ذہن میں ایک ڈر اور خوف پیدا ہو جاتا ہے جس کی بنا پہ وہ بول نہیں سکتا، بولنے میں دشواریاں ہوتی ہیں، اسی لیے کہ اس کے ذہن میں ایک ڈر اور خوف۔ دوسری بات یہ ہے کہ غیر مناسب رشتوں میں شادی، اسلام نے ایک ہمیں تصور دیا ہے کفو کا۔ کفو سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جو بھی رشتہ دیکھنا چاہتے ہیں، آپ چاہے اپنی بیٹی کے لیے کوئی شوہر دیکھ رہے ہیں، کیا اپنے بیٹے کے لیے کوئی اس کی دلہن دیکھ رہے ہیں، بیوی دیکھ رہے ہیں، تو کفو کا معاملہ ہے کہ وہ کیا ہے، اسلام نے اس کے بارے میں رکھا ہے، وہ برابری کا معاملہ ہے۔ برابری کس چیز میں؟ مال کے حوالے سے، علم کے حوالے سے، اخلاق کے حوالے سے، اسٹیٹس کے حوالے سے، جس کو دیکھا جاتا ہے۔ اور اسلام نے اس کو منع نہیں کیا بلکہ اس کی ترغیب دی کہ شادی کرو ان کے اطفال، اطفال کفو کی جمع ہے، اس میں شادی کرو، اس میں دیکھو اس سے کیا ہوگا۔ آپ اس کی مثال دیکھ لیجیے کہ انگلینڈ میں کتنے ہی پاکستانی رہتے ہیں، ہمارے کشمیر کے بہت سے افراد وہاں پہ رہتے ہیں جو چلے گئے تھے دور دور سے، اب ان کے خاندان وہاں آباد ہو گئے۔ اب ایک لڑکی جس نے وہاں تعلیم حاصل کی ہے انگلینڈ میں، انگلش ماحول میں انگلش پڑھتی ہے، بولتی ہے، سب کچھ وہی ہے، پاکستان یا کشمیر میں تو رہی نہیں۔ اب ماں باپ کہتے ہیں نہیں تیری شادی وہ ٹھیک کر، زبردستی اس کو بھیجتے ہیں، لے آتے ہیں، بتاتے بھی نہیں ہیں، دھوکے سے لے آئے، اب شادی کرنی یہاں پہ، پتہ نہیں پڑھا لکھا بھی ہے یا نہیں ہے۔ یہ ہے کہ یہاں سے پھر وہ ذہنی طور پر اس میں ہم پلہ نہیں ہوتے۔ وہ ایک پڑھی لکھی ہے، وہاں سے پڑھ کر آئی ہے، یہ یہاں پہ اگر زیادہ میٹرک پاس ہوتا ہے یہ ہوگا، نہیں بنے گی آپس میں، پھر وہاں کا ماحول وہ ایک الگ ہے۔ یہ چیزیں ہیں کہ جو کہ اس بات کا پوری طرح اس میں اثرات پیدا ہوتے ہیں اس خاندان۔ اگر بیچاری کر بھی لے لیکن وہ ہمیشہ پریشان ہی رہے، وہ کبھی مطمئن نہیں ہوگی، سکون اطمینان نہیں ملے گا، اور وہیں سے خرابی پیدا۔ یہ چیز جو ہے یہی بات ہے کہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ مجھے دیکھیں تو اس کے ہم پلہ رشتے دیکھیں۔
یہ نہیں ہے کہ وہ ایپ جو آ گئی ہے آپ کے پاس اس ایپ کے ذریعے سے ہزاروں لاکھوں رشتے جو ہیں وہ تلاش کر کے اور اس کے لیے کوئی رشتہ کر لیں اور پسند کر لیں اور بعد میں ساری زندگی روکتے رہیں. اس سے تو بات نہیں. یہ ایک بہت اہم چیز ہے جو ہم کرتے ہیں. پھر بچوں کی نامناسب حمایت ہے. اس میں بھی وہ چیز ایک یہ ہے کہ بچوں کی تو بچپن میں حمایت ہے کہ ذرا سی کوئی بات ہو گئی, کسی نے کچھ کہہ دیا, لڑائی ہو گئی, فوراً آستینے چڑھا کے نکل آیا آپ تو کون ہے اور پڑھی وہاں پہ لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا. حمایت میں یہ نہیں دیکھتا کہ بچے کی غلطی ہے, دوسرے کی غلطی ہے, کہ اگر ہے بھی تو کوئی بات نہیں ہے, پڑوسی ہیں, اسی گلی میں رہتے ہیں, اسی ہم ساتھ رہتے ہیں, اگر کسی نے کوئی کچھ نہیں کر دی تو کیا ہو گیا. یہ تو نہیں ہے کہ اب آپ پوری طرح آپ کے لڑنے مرنے پر تیار ہو جائیں. اور پھر یہی چیز آگے بڑھتی جب ان بچوں کی شادیاں ہو جاتی, بیٹی جو ہے وہ گھر میں نہیں پسند یا لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں, بس وہاں پہ بھی وہ پانی پت کی تیسری جنگ شروع ہو جاتی ہے کہ وہ لڑائی جھگڑا فساد, یہ کہیں عدالتوں میں جا رہے ہیں, کچہریوں میں جا رہے ہیں, وکیلوں کو پیسے دے رہے ہیں کہ وہ جہاں کام چل رہا ہے بے جا رہے ہیں. یہی ہے کہ مائیں خاص طور پہ بیٹی کی کہ نہیں کی, بیٹی کے ساتھ تو بڑی ظالم ہے, ساری ظلم و ستم کر کے اس کی حالت خراب کرتی ہے, سارے گھر کا کام کرتی ہے, یہ ہے وہ تمام چیزیں لگا کے اس کی بیجا حمایت میں اس کو اور شیئر کرتی ہے. اس کی تو وہاں پہ ساری وہ ظالم ساس ہے اور ظالم اس کی نندے ہیں اور دیور ہیں اور فلاں ہیں اور فلاں ہیں, انہوں نے تو اس کا بیڑا غرق کر دیا. تو یہاں سے اور کام خراب ہو گیا, بات بڑھتی چلی گئی اور معاملہ خراب ہو گیا. اس کے علاوہ پھر یہ ایک اور چیز جو اس کا بگاڑ کا سبب بنتی ہے خاندانوں میں, وہ وراثت کی تقسیم میں بلا وجہ تھا. اکثر جو میرے پاس کیسز آتے ہیں اس طرح کے کہ اب کیا کریں, کہ وہ جائیداد تقسیم نہیں کی, ہمارے بڑوں نے تقسیم نہیں کی, اب ہم کیا کریں. اب یہ جو یہ اولاد ہے دوسری یا تیسری نسل وہ آپس میں لڑے گی, اس لیے کہ اب وہ پراپرٹی تقسیم نہیں ہوئی. یہ اللہ کا حکم ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں اس میں کوئی حرج نہیں, کوئی کچھ نہیں, آپ لوگوں کے حقوق مار رہے ہیں. اور یہ تو عام چیز ہے کہ بیٹیوں کو نہیں دینا, بہنوں کو نہیں دینا, ان کی کیا ضرورت ہے, ان کو تو ہم نے پڑھایا ہے, لکھایا ہے, شادیاں کی ہے, جہیز کیا ہے, یہ کیا ہے, وہ کیا, کچھ نہیں. یہ اور بڑا ظلم اور بڑی زیادتی کہ اس میں اس حد تک آدمی ہو جائے کہ بعض کو محروم کرنا ہے کہ نہیں, بہنوں کو نہیں. دوسری طرف یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ ابا جی نے کہا تھا کہ یہ بڑا بیٹا جو ہے میرا, یہ میرے ساتھ رہا ہے, اس کو اتنا دے دینا, باقی کو چھوڑ دینا. یہ بھی کہا تھا. جب اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بیان کر دی ہے قرآن کریم میں, سورہ نساء کی آیت نمبر 11-12 میں پڑھ لیجیے, تو جب اللہ تعالیٰ نے وہ تمام تفصیلات بیان کر دی ہیں, اور یہی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑا ہم پر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود بیان کر دیا, ہم پر نہیں چھوڑ. ہم کیا کرتے ہیں وہی یاد کر رہے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں, تقسیم ہی نہیں کرنا. کہاں ہے آپ کے ساتھ لے کے جائیں گے, ابا جی ساتھ لے کر جائیں گے, دادا جی ساتھ لے گئے ہیں, کیا ہوا ہے, نہیں کرنے کی. وہ برسہا برس گزر جاتے ہیں, وہ تقسیم نہیں, اور پھر اسی کی وجہ سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے. اسی طرح پہ کچھ ایسے اس قسم کے بہت ہی خسیس قسم کے شوہر ہوتے ہیں جو بیوی کو ہمیشہ کہتے رہتے ہیں جا جا کے اپنا حصہ لے کے اپنے باپ سے, ورنہ میں تجھے یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا, اور طلاق کا ہتھیار تو ہر وقت تیار رہتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے یہ بھی کسی بگاڑ کا سبب بنتی ہیں کہ چیزوں کی بنیاد اگر یہ پیسہ ہے, یہ دولت ہے, یہ جائیداد ہے, تو وہاں کہیں محبت نہیں ہو سکتی, وہاں پہ آپس میں تعلقات صحیح نہیں ہو سکتے. پھر اسی طرح بچوں کے درمیان ناانصافی اور زیادتی, وہی جیسے بھی عرض کیا کہ فلاں کو اتنا دے دینا, فلاں کو اتنا دے دینا, فلاں یہ ہے, فلاں وہ ہے, ہمارے باپ نے کہہ دیا تھا, تو باپ بھی اس وقت ظالم ہے. لیکن کئی قسم کے سامنے اسی طرح کا کیس آیا نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ کہ انہوں نے کہا کہ والد آئے نبی کریم کے پاس کہ میں اپنے بیٹے نعمان کو میں نے ایک تحفہ ہدیہ دیا ہے. کیا دیا ہے, اس کے بعد روایت میں آتا ہے کہ غلام دیا تھا, بعد میں آتا ہے کہ باپ دیا تھا. تو آپ نے پہلا سوال کیا کہ کیا تم نے سب کو دیا ہے, کہا کہ نہیں سب کو نہیں دیا, کسی کو دیا. تو آپ نے فرمایا کہ پہلی بات انی لا اشہد علی جور, میں کسی ظلم پہ گواہی نہیں دیتا, یہ ظلم کہا. اور آپ نے فرمایا کہ اعدلوا بین اولادکم, اپنی اولاد میں عادل کرو, انصاف کرو, اس طرح نہیں چلے گا, اس کو دے دو, اس کو مت دو, اس کو دے دو, اس کو مت دو, نہیں.
سب کو دینا ہو. آپ کرنے کا تصور یہ ہم نے پتہ نہیں کہاں سے نکالا ہے. کوئی تصور نہیں اسلام میں آپ کرنے کا، اس کا بھی حق ہے. اس کی نافرمانی ہے آپ کے ساتھ کچھ ہے تو وہ اللہ کے یہاں پکڑا جائے گا. اس میں آپ کون ہوتے ہیں اس کو محروم کرنے والے؟ نہ کسی بیٹی کو کر سکتے ہیں نہ بیٹے کو کر سکتے ہیں. تو لہٰذا کسی قسم کی کوئی بھی ناانصافی زیادتی ہے جائز نہیں ہے. سب کو دینا ہوگا، زندگی میں دیں گے برابر دیں گے، اور وراثت کی صورت میں ہوگا تو اللہ نے جو قانون بنا دیا ہم اس کے مطابق. اور اس کا مناسب وقت پہ شادی کر دینا یہ بھی والدین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وقت پہ شادی نہیں ہوتی. اب بچے بیٹھے ہوئے ہیں، بچیاں بیٹھی ہیں، کوئی اس کے بارے میں کوشش نہیں ہے، کوئی دوڑ دھوپ کوئی تلاش کوئی سوال کوئی جواب کچھ تو ہو تاکہ معلوم ہو کہ اس کی شادی ہو جائے. لڑکے کی بھی اب وہ بھی بڑھاپے تک پہنچ جائے 30-40 سال میں تو وہ کہاں سے ملے گی. لڑکی کا معاملہ اور زیادہ نازک ہے اس معاملے میں کہ وہ 30 35 40 50 تک پہنچ گئی. اب کون نہیں پہنچ سکتا؟ تو لڑکا ہی آئے گا کیا دوسری بیوی چاہتا ہوگا وہ شرط دے گے اس کو. یہ ہے وہ مسائل جو میں بیان کر رہا ہوں، جو میرے ذہن میں آئے میں نے رکھی ہیں. آپ کے ذہن میں تو آپ بھی اس میں بتائیے گا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ بگاڑ ذہن جو ہے وہ پوری طرح تیار نہیں ہوتے اس معاملے میں. یہی وہ جو اسی بارے میں دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جبکہ فاطمہ بنت قیس آئیں کہ ان کے شوہر نے ان کو 3 طلاق دی تھی، الگ الگ قسم کی شرعی طریقہ ہے. تو وہ آئی کہ میری عدت چل رہی ہے اس معاملے میں، تو آپ نے فرمایا کہ جب تم عدت پوری ہو جائے تو پھر آپ میرے پاس، تو میں دیکھوں گا تمہارے لیے کیا کرنا ہے تمہارے شادی کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے 2 صحابہ کرام میں سے 2 حضرات نے مجھے وہ رشتہ بھیجا ہے. ایک تو ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور دوسرے جو ہے فرمایا کہ ابو جہم ہے. یہ 2 کے بارے میں فرمایا. تو آپ نے کیا کہا کہ یہاں دیکھ لیجیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس طرح کے اس کے ولی تھے انہوں نے ان صحابہ کرام کی وہ عیب بتائے ایک عورت کی مصلحت کی خاطر تاکہ وہ غلط معاملہ نہ ہو جائے. تو کہا کہ اما معاویہ فرجل تیب العمل، کہ معاویہ تو وہ معاملہ ہے بندہ ہے جس کے وقت چاہیے خالی ہاتھ کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، اس کے ساتھ شادی کر کے کیا کرو گے؟ خود بھی رہو گے، اس کو بھی لاؤ، تو لہٰذا اس کو رہنے دو. دوسرا اما ابو جہم ہے، اس کے بارے میں فرمائیں کہ ضراب للنساء، عورتوں کو بہت مارتا ہے، فلا یضع عصاه عن عاتقه، یہ آپ نے فرما دیا. اور کہا کہ یوں کرو اسامہ ابن زید سے نکاح. اب وہ بیچاری ذرا گھبراہٹ سی گئی، کہنے کہ اسامہ سے کر لو. سوچنے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرمائیں کہ طاعت اللہ و طاعت رسولہ خیر لک، اللہ کی اطاعت اللہ کے رسول کی اطاعت یہ تمہارے لیے بہتر ہے، تم میری بات مان لو. تو یہ بچی بہت بہتر فوراً وہیں پہ مان گئی اور پھر کہتی ہیں کہ مجھے واقعی اللہ کے رسول کی بات ماننے میں بہت ہی فائدہ فَاتَّبَعْتُ بِذَلِكَ، اور مجھے اس میں یعنی ہر چیز مسئلے لے میں آسان. تو یہ جو ہے والدین کے حوالے سے اور اسی معاملے میں حدیث کی روشنی میں بھی کہ اس میں اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری طور پر یہ دیکھے اس خاتون کے لیے کون سا شخص جو ہے وہ صحیح ہو سکتا ہے. آگے چلتے ہیں پھر شوہر کے حوالے سے. اب ظاہر ہے کہ ساری ذمہ داری شوہر کی ہے، الرجال قوامون علی النساء، تو اس کے معاملے میں ہے. تو اس میں پھر پہلی بات یہ ہے کہ اب باپ کا معاملہ ہے تو کسی صورت میں اس کے لیے کہ اولاد کے لیے سختی اور نمونہ بننے کے بجائے بے عملی. ایک طرف باپ تو یہ چاہتا ہے کہ بچے نماز بھی پڑھیں، قرآن بھی پڑھیں، کام بھی کریں، تعلیم بھی حاصل کریں، لیکن سختی ہے ان کے اوپر. دوسروں کو اگر وہ باپ کہتا ہے تو خود نمونہ نہیں ہے. یہی چیز خطرناک ہے کہ اگر وہ باپ خود نمونہ نہیں ہے، خود وہ اسوہ حسنہ نہیں ہے اپنی اولاد کے لیے، تو اولاد نہیں سیکھتی. اولاد ماں باپ کو چھوٹا بچہ بھی دیکھیے وہ اپنے باپ کی ہر چیز کو کاپی کرتا ہے، ہر چیز کو کاپی کرتا ہے کہ وہ کس طرح اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، لیٹتے ہیں، سوتے ہیں، ہر چیز. تو اسی میں آئی جاتی ہے، خون میں یہ چیزیں شامل ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی تمام حرکات سکنات میں اپنے
باپ کی کاپی کرے. تو یہی چیز ہے کہ وہ اس کے سامنے جو بھی عمل کریں گے، اگر وہ باپ گالیاں دیتا ہے تو بچہ کیا سیکھے گا؟ وہ کوئی قرآن سیکھے تو اس سے گالیاں ہی سیکھے گا نا کہ میرے باپ کی بڑی مقدس گالیاں دیتے ہیں تو میں بھی دوں. وہ جو طرز تکلم ہے باپ کا وہی وہ اختیار کرے گا. تو کار کے ساتھ ہے تو بھی اسی طرح بولے گا. باپ اگر اچھی طرح بولتا ہے، اچھے انداز سے، مہذب طریقے سے آپ کے ساتھ اور بڑے احترام کے ساتھ لوگوں سے بات کرتا ہے، بچہ بھی سیکھے گا. ماں سے بھی اسی طرح سیکھے گا، باپ سے بھی سیکھے گا. تو یہ ہے چیز ہے کہ وہ بچے کے لیے آپ نے ایک نمونہ بننا ہے. جب نمونہ بنیں گے، اس کے سامنے ایک آئیڈیل بنیں گے، تو وہی چیز جو ہے وہ آپ دیکھیں گے اس کے اندر آپ کو نظر آ سکے. امام حسن بصری کہتے ہیں کہ واللہ انی لا اعلم ذنبی فی خلق زوجتی و فی خلق دابتی، کہ میں اپنے جو گناہوں کا معاملہ ہے ان کے اثرات حتیٰ کہ اپنی بیوی میں بھی دیکھتا ہوں، اپنے جانور میں. دیکھیے اثرات کتنے ہوتے ہیں اپنے اچھی باتوں کے یا بری باتوں کے، اس کے اثرات منتقل ہوتے ہیں، چاہے وہ بچوں میں ہو یا بیوی میں. یہ ایک اہم چیز ہے کہ اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ بیوی کے گھر والوں کی احسان فراموشی، یہ چیز بھی عام ہے کہ اس کو کوئی شوہر اپنی سسرال کو، اپنی بیوی کے گھر والوں کو کوئی بھی قدر نہیں کرتا یا کوئی احساس نہیں رکھتا ہے، بلکہ احسان فراموش ہو جاتا ہے. کہ اگر ہے بھی تو ان کی ساری غلطیاں ہی بیان کرتے ہیں. انہوں نے تو یہ کیا تھا، انہوں نے وہ کیا تھا، ان نے کیا کیا، انہوں نے یہ کیا وہ کیا، وہ ہمیشہ ان کی غلطیاں ہی بیان کریں. اسی طرح اپنی بیوی کی بھی غلطیاں بیان کرے گا، جیسے آگے کی بات آئے گی. تو یہ چیز جو ہے انتہائی خطرناک ہے. اسی سے کوئی محبتیں نہیں رہتی، کوئی محبت نہیں رہتی کسی قسم کی، کہ جب ہمیشہ وہ ان کی کڑے نکالے کہ فلاں تو یہ ہے، فلاں وہ ہے. تو یہ ہے غلط طریقہ. جو اچھے طریقے ہیں، اچھی باتیں، ان کو اجاگر کریں. بچے بھی تو سن رہے ہیں. جب وہ بچے سنے گا کہ میرے ماموں کے بارے میں، میری خالہ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں میرے ابا جی، تو مطلب یہ کہ تو اچھے لوگ نہیں ہیں. اس کے ذہن میں منفی افکار پیدا ہوں گے، منفی سوچ پیدا ہوگی. وہ محبت نہیں کرے گا پھر اپنے ماموں اور خالہ سے. آپ نے ان کے دلوں میں ان کی محبت ڈالی ہے کہ یہ تمہارے ماموں ہیں، یہ تمہاری خالہ ہیں، تمہارے نانا ہیں، نانی ہیں. یہ لوگ جو ہیں یہ تمہارے عزیز ہیں، قریب ہیں، ان سے محبت کر، ان کے دلوں میں محبت ڈالتے ہیں. بچے وہ باپ کے ساتھ رہتے ہیں، باپ کے رشتہ داروں کو دیکھتے ہیں، ان کی دادا دادی ہیں، پھوپھی ہیں، چچا ہیں، تایا ہیں، ان کے ساتھ رہتے ہیں. ان کی محبت تو ہوتی ہے جیسے وہ معاملہ کریں گے. لیکن شوہر یہی کوشش کرتا ہے کہ سسرال کی محبت بچوں میں پیدا نہ ہونے پائے. اسی چیز سے جو ہے وہ خرابی پیدا ہوتی ہے. اور اس کے بارے میں جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیوی کے حوالے سے فرمایا ہے کہ لا يفرق مؤمن مؤمنة ان كره منها خلقا رضي منها آخر، کہ کوئی بھی مومن کسی مومن عورت سے نفرت نہیں ہونی چاہیے. بالکل یہ تو بالکل ہی غلط ہے، کوئی اس میں خیر نہیں ہے، کسی طرح اس سسرال میں کوئی خیر نہیں ہے، ایسی بات. آپ نے جو اسلوب بتایا، جو طریقہ بتایا ہمیں، وہ یہ ہے کہ اگر اس میں کوئی اچھی بات ہے اور وہ یا اس کو کوئی بری بات لگتی ہے تو اچھی باتیں بھی تو ہیں. ان رضی کرہ منها خلقا رضی منها آخر، اگر اس کو کوئی بات بری لگتی ہے اپنی بیوی کی یا بیوی کے گھر والوں کی، یہ تو نہیں ہے کہ وہ سراپا شیطان ہے، ان میں اچھی باتیں بھی تو ہوں گی. یہ ہے کہ مثبت سوچ، یہ مثبت سوچ ہونی چاہیے کہ جس کے ذریعے سے آدمی اپنے جو ساتھ لوگ ہیں ان کی صحیح بات میں بتا سکتے. پھر تیسری چیز یہ ہے کہ بغیر کسی تدریجی اقدامات کے سختی اور سختی. اسلام میں جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ بچوں کے لیے ڈانٹ ڈپٹ مار پیٹ سختی یہ کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے. اس میں بھی ہمیں اسلام نے تدریج سے اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کے ذریعے چلیں گے تو پھر بات بنے گی. اور اسی میں ہی جیسے کہ قرآن کریم میں اس کے بارے میں ہمیں جو نمونہ دیا گیا کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ مردوں کو عورتوں پر قوام بنایا گیا. کیوں بنایا گیا؟ دو باتوں. ایک تو جو اللہ نے ان کو فضیلت دی ہے بعض کو بعض، مرد کو ایک طرح سے فضیلت دی ہے جسمانی طور پر، فعالی طور پر، طبیعت کے طور پر اس کو اس سے برتر بنایا ہے. اور دوسری بات وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ،
اور جو بھی وہ مال خرچ کرتے ہیں، مہر دیتے ہیں، نان نفقہ دیتے ہیں، اس کی بنا پر دونوں تو قوام نہیں بن سکتے، وہ ہوں گے گاڑی نہیں چلے گی. ایک ہی گاڑی بھی چلا سکتا ہے نا، دونوں چلائیں گے گاڑی، ایک ادھر موڑے گا ایک ادھر موڑے گا، گاڑی نہیں ہو جائے گی. تو لہٰذا یہی چیز ہے کہ قوام ضروری ہے. تو قوام بنایا مرد کو کہ وہ پھر اپنی قوانیت کے ذریعے سے گھر کو سنبھالے گا اور یہ بھی بتائے گا. اس کے بعد جو فرمائے کہ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، یہ تو خواتین کا ذکر کیا جو نیک ہیں، عبادت گزار ہیں، غیب کی حفاظت کرنے والی ہیں، جو اللہ نے ان کو حفاظت کرنے کا حکم دیا تھا. اس کے بعد جو فرمایا کہ فاللاتی تخافون نشوزہن، کہ جن عورتوں کے بارے میں تمہیں ان کی نافرمانی کا خدشہ ہے، بات نہیں کرتی ہے، لڑائی جھگڑا کرتی ہے، ہمیشہ رچتی ہے، ہمیشہ یہ بدخوئی کرتی ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، طرح طرح کی باتیں ہیں، نافرمانی کا ماحول، کسی کو نشوز کہا جاتا ہے. تو تم نے کیا کرنا ہے؟ آج کل کا دور پہ کہ نہیں مارو پیٹو نکالو طلاق دے دو دفاع کرو، نہیں، قرآن نے نہیں. تو قرآن نے ہی طریقہ بتایا ہے کہ فاعظوہن، پہلا سے اس کو نصیحت بتاؤ، سمجھاؤ. تم اگر پڑھے لکھے ہو، خاص طور پڑھا لکھا انسان ہی کر سکتا ہے کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے اس معاملے میں تم نے کیسی بیہیو کرنا ہے، کس طرح اس کے ساتھ کرنا ہے، اس کی جو غلطیاں ہیں، اس کے جو معاملے ہیں ان کو تم نے کیسے سنبھالنا ہے. تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے. تو اس کو سمجھاؤ، بتاؤ، اس کی کوشش کرو کہ وہ سمجھ سکے. تو یہ ہے دوسرا اسٹیپ، واہجروہن فی المضاجع. اگر نہیں مانتی ہے تو پھر یہ ہے کہ اس کا بستر علیحدہ، کہ اس کو یہ احساس ہو کہ نفسیاتی سزا ہے، کہ نفسیاتی طور پہ کہ آج اس نے بیڈ روم ہی علیحدہ کر دیا ہے، کل یہی نہ ہو کہ گھر ہی علیحدہ ہو جائے، مجھے گھر سے جانا پڑے یہاں سے. ایک طرح سے اس کو یہ احساس دلانا ہے کہ تم نے یہیں پہ گھر پہ رہنا ہے تو صحیح طریقے سے. تیسری چیز فرمائی گئی جو قرآن کریم میں فرمائی کہ وَاضْرِبُوهُنَّ، اور تیسرا ہے کہ سختی کر سکتا ہے انسان، مار پیٹ نہیں، ہڈی پسلی توڑنا نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ اس پہ روک ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اس معاملے میں سختی کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. یہ اس لیے نبی سے منع کیا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہڈی پسلی توڑ دو اس کی، ایسا نہیں ہے. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اور اگر تمہاری بات مان جائے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر تمہارے لیے کوئی نہیں کہ اور کوئی راستہ تلاش کرو اس کو تنگ کرنے کا نہیں. تو یہ دیکھیے کہ تدریجی اقدامات وہ ہمیں اسلام میں سکھائے. اسی طرح بچوں کے ساتھ دوسرے جو بھی ہیں وہاں پہ بھی ہم بھی تدریجی طور پر چلیں گے، اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ اس کے نتائج کیا ہوں. یہ چیز ہمیں بتائی گئی ہے تاکہ اس کے اس چیز کو صحیح طریقے سے ہم اس پہ عمل کر سکیں. اور اس کے بعد جو ہے فرمائیں کہ بیوی کی ناقدری اور دوسروں پر نظر. بیوی کی ناقدری سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی بیوی دی ہے، تم اس کے ساتھ ناقدری کرتے ہو. اور آج کل کے دور میں خاص طور پہ جب کہ ہم دیکھتے ہیں موبائل آ گیا، سوشل میڈیا آ گیا، تو اس صورت میں جو ہے اس کی وجہ سے ہر طرح کی نظر پڑتی ہے. آپ کوئی اچھی چیز بھی دیکھ رہے ہیں تو وہاں کوئی اشتہار آ جائے گا، کوئی اور چیز آئے گا، خواتین کی تصویریں ہیں، ان کے فیشن ہیں، ان کی طرح طرح کی چیزیں ہیں، تو وہاں پہ اچھا خاصا آدمی جو ہے بہک جاتا ہے، اس کی طرف ہو جاتا ہے. تو یہ ہے کہ پھر نظروں کی حفاظت نہیں. ایک تو اس کی ناقدری ہے کہ اس کا خیال نہیں کہ وہ تمہاری بیوی ہے، حلال ہے تمہارے، اور اس کی نظریں سب باہر ہیں اور کسی عورتوں پر ہیں. اس میں جو دیکھ رہا ہے اشتہارات میں ہے یا اپنے کسی کلپس میں ہے یا فلموں میں ہے یا موویز میں ہے، ان میں جو دیکھ رہے ہیں وہ سارا خیال اسی کے اوپر لگا ہوا ہے. یہ انتہائی خطرناک ہے کہ بیوی سے کوئی تعلق نہیں، بیوی کا کوئی خیال نہیں، اس کی کوئی قدر نہیں، بلکہ جو بیرونی خواتین ہیں ان پر ہی اس کی نظر رہتی ہے. تو یہ بتائیے کہ پھر وہاں پہ تعلق کیسے بنے. یہ بھی ہے. اور جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ جو اس طرح کی آنکھیں خیانت کرتی ہیں وہ جانتا ہے، اور جو سینوں میں چھپا ہے وہ بھی جانتا ہے. ظاہر ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے اور کیا کر رہا ہے، کس طرح یہ عورتوں سے دام جھانک کر رہا ہے، سب وہ جانتا ہے. اسی لیے اس سے کہا کہ انسان کو پھر قدر کرنی چاہیے، بیوی کی قدر کرنی چاہیے کہ اس نے اللہ کے رسول کے نام پر لی ہے اور اللہ نے اس کے لیے حلال کی ہے. تو وہ اس کو دیکھنا ہے
یہ نہیں ہے کہ وہ دوسری عورتوں کے پیچھے ہی بھاگتا رہے. اسی لیے سختی سے اس کا منع کیا گیا. اور اس میں بھی اور سختی کے حوالے سے بھی ہم بات کر چکے ہیں. پھر بیوی کے گھر والوں کے ساتھ فراموشی. اور یہاں پہ بھی یہ جو قرآن کریم کا حکم ہے کل المؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون. مسلمان مردوں سے کہہ دیجیے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں, یہی ان کے لیے پاکیزگی ہے. لوگ جو کچھ کریں اللہ تعالیٰ سب سے خبردار ہے. یہاں پر یہ بتایا دیا گیا کہ پھر مومنوں کو بھی اور مومنات کو بھی, آیت میں مومنات کو بھی کہا گیا. یہی ہے کہ اپنی نظریں نیچی, جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے بیوی دی ہے, حلال ہے, وہ ہے تمہارے لیے سب کچھ. باہر سے نہیں کہ کسی اور کی طرف تمہاری نظریں رہیں, وہیں پہ تم ان کی طرف دیکھتے رہو اور ان کے ذریعے سے. اور پھر یہ کیا ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی وہ دیکھتا ہے وہی چیز, وہی حسن, وہی خوبصورتی, وہی جمال, وہی سب کچھ اپنی بیوی میں دیکھتا ہے. یقینی نہیں ہے کہ وہی بیوی اسی طرح جو ہے وہ کلیوپیٹرا ہو, یا وہی چیزیں جو ہے خوبصورتیاں اس میں نظر آئیں, وہی حسن و جمال اس میں نظر آئے, بلکہ عالم بن جائے حسن کی. ایسے نہیں ہو سکتا. یہ چیزیں جو ہے یہی کام خراب کرتی ہیں کہ آدمی اپنی نظروں کو کہیں سے کہیں گھما دے. اس کے بعد جو فرمایا گیا کہ اپنی عیاشیوں میں مصروف ہے, کہ انسان اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے گھر سے باہر کہیں کسی ہوٹل میں بیٹھے ہوئے ہیں, گپیں ہو رہی ہیں, کھا پی رہے ہیں, مزے کر رہے ہیں, کہ ہوٹلوں میں ہیں, کہیں کلبوں میں ہیں, یا اور کہیں پہ ہیں, اور سارا وقت اسی میں. نہ بیوی کے لیے وقت ہے, نہ بچوں کے لیے وقت ہے, نہ دوستوں کے, نہ کسی اور کے لیے ہے, صرف دوستوں کے ساتھ ہی لگے ہوئے ہیں. اسی لیے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے کہ الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل, کہ آپ نے فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. جو دوست چاہتا ہے وہی کرتا ہے, جو جیسی اس کے ساتھ صحبت ہے, معاشرت ہے, اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے, وہی کرے گا. اسی لیے فرمایا بس ہر ایک دیکھ لے کہ کس سے دوستی کرتا ہے, کون ہے اس کا دوست. وہ دوست ہے اس کی دنیا بھی تباہ کر دے گا, آخرت بھی تباہ کر دے گا. نہیں, دوست وہ ہوتا ہے جو دنیا دے یا نہ دے کم از کم آخرت کا تو خیال رکھتا ہے, وہ ہے اس کا دوست. اس طرح عیاشیوں میں مصروف ہو جانا, اور آدمی صرف اسی میں لگا رہے کہ یہاں سے گھر سے نکل کے بس دوستیاں, یاریاں, عیاشیاں, یہ چیز جو ہے انتہائی خطرناک ہے, گھر کے لیے وہ زہر ہے. یہ فرمایا کہ نشہ اور اشیاء کا استعمال, اس کے ذریعے سے بھی شیطان کو موقع مل جاتا ہے. اس قسم کے جتنے بھی نشہ اور اشیاء ہیں, قرآن نے تو صاف کہا ہے کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون. شیطان تو چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے آپس میں عداوت اور بغض واقع کرنا. اس کا تو مقصد یہی ہے, وہ چاہتے ہیں کہ عداوت پیدا ہو تم دونوں میں, میاں بیوی میں, گھر والوں میں, خاندان میں. اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور نماز سے تم کو باز رکھے. نہ نماز یاد رہے گی, نہ اللہ یاد رہے گی. تو کیا اب بھی تم باز نہیں آؤ گے؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ, مانو گے نہیں مانو گے. یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں بیان کر دیا گیا ہے اس کے ذریعے سے. اور اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مقاصد شریعت بیان کیے ہیں اس میں 5 چیزوں کی حفاظت کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. حفظ الدین, دین کی حفاظت, دین نہیں ہوگا تو سزا ہے مرتد کی. نفس کی حفاظت, جان کی حفاظت, اس کو بھی برباد کرنا, اس کے لیے پھر وہ قصاص کا حکم جاری کر دیا ہے. عقل کی حفاظت, تیسری چیز وہ یہ ہے جب شراب پی لے گا عقل کہاں رہے گا. یہی چیز جو ہے اسے پھر اس کے لیے بھی اگر وہ شراب پیے گا تو اس کو بھی سزا ہے, اس کے حدود ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے چوتھی چیز نسب کا کی حفاظت. انسان کا نسب ہی باقی نہ رہے, پتہ ہی نہ چلے کس کی اولاد ہے, کہاں سے آیا ہے, کس خاندان سے, کس قبیلے سے, کیا ہوا, وہ تو کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا اس کا. تو لہٰذا یہی ہے کہ نسب کی حفاظت کے لیے اسی لیے بدکاری کو, زنا کو حرام قرار دے دیا, اس پہ حد جاری کرنے کا حکم. اور جو 5ویں چیز ہے وہ ہے مال, دولت. یہ اللہ کی ایک نعمت ہے, اس کی حفاظت کرنے کا حکم دیا گیا. اس کی چوری ہو تو اس پہ ہاتھ کاٹنے کی سزا دی گئی. یہ 5 چیزیں ہیں جس میں سے خاص طور پہ یہاں پہ عقل کا معاملہ ہے کہ اگر کوئی عقل ہی اپنی برباد کر لیتا ہے تو وہ پھر اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے
سب کے لیے تباہی بربادی کا سبب بنتا ہے. بچے یہی دیکھیں کہ باپ کیا کرتا ہے. یہ تو ہر وقت جو ہے وہ شراب کے نشے میں مست ہوتا ہے, اسی لیے تو وہ کبھی اس کے بارے میں نہیں کوئی اچھی رائے رکھیں گے. اسی طرح پھر جو ناجائز خون کا ارتکاب ہے, یہ تو یہاں پہ ایک صرف مثال دی گئی ہے, ورنہ ہی کتنے ہی ایسے معاملات ہوتے ہیں جو کہ صحیح نہیں ہیں. اس میں انسان وہ کام کر رہا ہوتا ہے, بچے بھی دیکھتے ہیں اور لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ منکرات ہیں. جیسے کہ یہاں پہ اس حدیث میں جو بیان کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والی باتوں سے دور رہو. منہ بیکار تھا, یعنی یہ 7 قبائل ہیں, کبیرہ گناہ ہے. تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سی باتیں ہیں؟ فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے, جادو کرنا, اس جان کا ناحق مارنا جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے, سود کھانا, یتیم کا مال کھانا, جہاد سے فرار یعنی بھاگ جانا, پاک دامن بولی والی مومن عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا. یہ 7 قبائل یہاں پہ اس حدیث میں بیان کیے گئے ہیں کہ انسان کو یہ خیال رکھے کہ اس کی زبان سے, کسی قسم کے اس کے ہاتھ سے, اس کے کسی بھی عمل سے کوئی کبیرہ گناہ نہ سمجھے. اس پہ اللہ کے ہاں بھی پکڑ ہے بہت سخت, اور دنیا میں بھی اگر اس پر کوئی سزا ہے تو بھی سزا اس کے اوپر آئے. یہ چیزیں بھی اس کے لیے فرمائیں کہ اس کا خیال رکھنا ہر شخص کی مرد کی ذمہ داری. پھر حرام کمائی, حرام کمائی کے سلسلے میں ہمیں قرآن کریم میں بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت تاکید. یہ حدیث جو ہمارے سامنے ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اللہ پاک ہے اور پاک ہی کو قبول کرتا ہے. طیب لا یقبل الا طیبا, تو وہ خود طیب ہے تو ہر چیز وہ طیب ہی. تو اللہ نے مومنوں کو بھی وہی حکم دیا جو اس نے رسولوں کو دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے رسولو تم پاک چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو, میں تمہارے عملوں کو جاننے والا ہوں. اور فرمایا اے ایمان والو ہم نے جو تمہیں پاکیزہ رزق دیا اس میں سے کھاؤ. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی, ایسے آدمی کا ذکر فرمایا جو لمبے لمبے سفر کرتا ہے, پریشان بال ہے, جسم گرد آلود ہے, اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف دراز کر کے کہتا ہے اے رب اے رب. فرمایا کہ حالت کیا ہے؟ حالانکہ اس کا کھانا حرام تھا, اس کا پہننا حرام تھا, اس کا لباس حرام تھا, اس کی غذا حرام, اس کی دعا کیسے دیکھیے کتنا بڑا حرام کمائی, اس کے ذریعے سے ہر چیز اس کی برباد ہو گئی, عبادتیں سب برباد, دعائیں سب تباہ, اور گھر میں تباہی اپنی جگہ پہ کہ حرام مال سے کیا اس کو تربیت ہوئی, کیا ان میں اچھا خوبی آئے گی بچوں میں یا بڑوں میں. یہ حرام مال یا حرام کمائی کہ بینک میں کام کر رہے ہیں اور دوسرے کسی حرام مال میں لگے ہوئے ہیں, اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس میں کبھی برکت ہوتی ہی نہیں, کبھی نہیں بنتی. وہ مال جو حرام طریقے سے آیا حرام میں ہی جائے, کبھی اس سے کسی کام نہیں آئے. یہ یاد رکھیے. پھر بیوی بچوں کے ساتھ سوء معاشرت, ان کے ساتھ جو سلوک ہے انسان کا, وہ قرآن کریم کا حکم یہی ہے کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بود و باش, یعنی گھر میں اچھا سلوک, اچھے طریقہ جو بھی کر سکتے ہو, جتنا کر سکتے ہو وہ تم انہیں ناپسند کرو, لیکن بہت ممکن ہے کہ کسی چیز کو برا جائے گا, اللہ تعالیٰ اس میں بہت ہی بھلائی رکھ دے. یہ ایک میں اچھا پسند نہ آئے, لیکن اللہ کی طرف سے تمہارے لیے اس میں ضرور خیر اور برکت ہو. اسی لیے فرمائیں کہ جیسے کہ ابھی ہم نے حدیث پڑھی, وہ خاتون تیار نہیں ہوئی سیدنا اسامہ پر, یہ کہنے لگی اسامہ اسامہ, تو آپ نے فرمایا کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو, مسئلے حل ہو جائیں گے. اور باقی ایسے ہی ہوا. تو لہٰذا یہ ہے کہ انسان کی جو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق چلنا ہے, اسی کے مطابق اپنے گھر والوں کے ساتھ تعلق رکھنا ہے, ان کے ساتھ بہترین ماحول دینا ہے, دین کا ماحول, دینی طور پر ان کے ساتھ سلوک کرنا, تو یقیناً وہ فائدہ مند, اس سے فائدہ ہی ہے فائدہ. اب آتے ہیں ہم اس مرحلے کی طرف کے تیسرے میں کہ بیوی کیا ہوا. اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی خواہش. یہ چیز جو ہے یہ عموماً دیکھی گئی والدین کی طرف سے بھی کہ جی بیٹی پڑھ رہی ہے, کیا کر رہی ہے, ایف اے کر لیا, بی اے کر لیا, ایم اے کر لیا, ابھی پی ایچ ڈی کے بارے میں سوچ رہی ہے, ابھی تو وہ پڑھ رہی ہے. اب رشتے آتے ہیں لیکن کہیں ماں باپ نہیں مانتے, کہیں وہ بیٹی صاحبہ نہیں مانتی,
کہیں نہیں مجھے تو پڑھنا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، مجھے وہ کرنا ہے. پھر کیا ہوتا ہے، وہ عمر ہی گزرتی 30 سال کی ہوگی محترمہ، 35 سال کی، 40 سال کی. اب کون لے؟ جب رشتے آ رہے تھے اس وقت وہ تعلیم میں لگی ہوئی تھی. جب رشتے آنا بند ہو گئے اب پریشان ہے ماں باپ، اب کیا ہوگا، اب ہم مر جائیں گے، اب یہ کہاں جائے گا. یہ دیکھیے کتنی خطرناک چیز ہے کہ اگر اعلیٰ تعلیم نہیں تو اتنی ضروری نہیں ہے، اگر ہوئے بھی ضروری تو شادی کے بعد کرنا. شوہر کو ایک نہیں، شوہر تیار ہے، راضی ہے، یہ ہو سکتا ہے، ایسی کوئی عمر انسان میں دیکھی گئی ہے. لیکن وقت پہ شادی، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ وہ ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ اس کی تعلیم کی وجہ سے آپ بالکل ہی اس کا انکار کرنے کے نہیں. ابھی دوسری بات جو ہے یہی بیویوں کے عورتوں کے حوالے سے ہر وقت اپنے گھر والوں کی تعریف کی وجہ سے کہ وہ یہی کرتی رہی کہ میرے گھر میں یہ ہوتا ہے، میرے ماں باپ اس طرح کرتے ہیں، میرے بھائی بہن وہ ہوتا ہے. وہ ہر وقت یہی بتاتی رہتی ہے اپنے سسرال میں. اس سے کیا ہوتا ہے، اسی سے کوئی وہ طرح سے نفرت کرتا ہے. اسے ہمارے گھر سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، اس کو اپنے میکے سے ہی سارا تعلق ہے کہ میکے میں تو سب کچھ ہوتا ہے، وہاں تو ہر وقت جو ہے وہ سونا چاندی کی جھنکار ہے، یا نیل و فرات بہ رہی ہیں، یا دودھ اور شہد کی نہریں چل رہی ہیں. لیکن یہاں پہ بیچاری نہیں مر رہی ہے. ایک منفی پہلو آیا ہے. یہی چیز ہے کہ اس طرح پہ وہ اپنے گھر کو خراب کرے، گھر پہ بگاڑ کرے. تیسری بات یہ کہ میکے میں زیادہ وقت گزارنا، اکثر ملاقاتوں اور بات چیت میں لگے رہنا، یہ چیزیں جو ہے یہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں. شروع میں تو ٹھیک ہے، ہو جاتا ہے. شادی کے بعد ٹھیک ہے، اس کو بیوی کو ہوتا ہے اپنے گھر جانا ہے، والدین سے ملنا ہے، بہن بھائیوں سے ملنا ہے، ٹھیک ہے. شوہر کو چاہیے اس کا خیال رکھے اس بات کا. لیکن یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ ہی چلتا رہے گا. اس کا بھی وقت ہونا چاہیے، ایک مطابق ہونا چاہیے. اور بھی ملاقاتیں ہیں، بات چیت ہے. اور آج کل تو وہ یہی موبائل میں ہیں، اس پہ لگی ہوئی خواتین. صبح سے لے کے شام تک جب دیکھو وہ موبائل چل رہا ہے. نہ گھر کے کام ہے، نہ دوسری چیزیں ہیں، سب چیزیں ہیں جو موبائل پر چل رہی ہیں. یہ چیز جو ہے یہ پھر گھر میں شوہر آتا ہے، گھر باہر سے آفس سے آتا ہے یا شام تک پہنچتا ہے، چاہتا ہے کہ کھانا پینا گھر میں اچھا ماحول ہو، معلوم ہوتی ہے اسی کے بیگم صاحبہ تو مصروف تھی، اپنی ایکٹیویٹیز میں لگی ہوئی تھی، اپنے اسی بات چیت میں گپ شپ میں لگی ہوئی تھی. تو وہاں سے پھر ظاہر ہے کہ مسئلہ خراب ہو. شوہر کی ناقدری اور بے عزتی کرنا، یہ بھی کہ بعد جیسے کہ میں نے بتایا کہ جب بے جوڑ شادیاں ہوتی ہیں، لڑکی پڑھی لکھی ہے، بی اے، ایم اے، ایم فل، پی ایچ ڈی پڑھ کے آئی ہے، شوہر بیچارہ بھی ایسا نہیں ہے، مل گیا کر دیا والدین نے. اب ہمیشہ اس کے ذہن میں یہی بخار سوار رہتا ہے کہ میں تو پڑھی لکھی ہوں، یہ جائز آدمی ہے. یہیں سے پھر کام خراب ہوتا ہے کہ جب ہمیشہ یہی اس کو باور کرانا چاہتی ہے کہ میں پڑھی لکھی ہوں، میں یہ جانتی ہوں، میں نے یہ پڑھا ہے، میں نے وہ پڑھا ہے، اسی لیے پھر وہ بات خراب ہوتی ہے. پھر بچوں کی تربیت اور پرورش سے لاپرواہی کرنا، جبکہ اس کی ذمہ داری ہے، اس کی ذمہ داری ہے. یہ نہیں کہہ سکتی کہ نہیں میری ذمہ داری نہیں ہے تم کرو. یہاں سے بھی کام خراب ہوتا ہے. جو کہ ماں ہے اسی کی ذمہ داری ہے کہ وہ تربیت کرے، ان کی پرورش، ان کی صحت، ان کی ہر چیز کا خیال رکھنا اس کی ذمہ داری ہے. پھر یہ بھی کہ شوہر کے گھر والوں سے بدسلوکی اور نفرت کا اظہار، یہ بھی دیکھا گیا کہ کئی گھر عورتیں اپنا خود گھر تباہ کرتی ہیں جب وہ اپنے ساس سسر سے، اپنے دوسرے جو گھر میں رہنے والے ہیں ان کے ساتھ ان کا سلوک اچھا نہیں ہوتا. یہاں تک کہہ دیتی ہے کہ نہیں میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ میں تمہارے ماں باپ کی خدمت کروں. ایک عقلمند آدمی تھا، اس نے کہا کہ پھر تو یہ ہو سکتا ہے تو کہ میں اپنی ماں، باپ تو تھے نہیں، ماں تھی، کیا کروں کہ ماں کو میں کسی اور گھر میں رکھ دیتا ہوں، وہاں شفٹ کر دیتا ہوں، پھر میں جاؤں گا، ملوں گا، رہوں گا، دیکھوں گا. وہاں کے ظاہر میری ماں کی میں نے خدمت کرنی ہے، تم تو اس کی واجب نہیں ہو، تمہاری تو ذمہ داری نہیں ہے، تو نہیں کروں گا. بچے بھی جائیں گے اپنی دادی سے ملنے. تو اچھا دوسری یہ ہے کہ ماں کو ہم لے آئیں، گھر میں لے آئیں، گھر میں رہیں گی، ہمارے ساتھ رہیں گی، میں خدمت کروں گا، تم تو نہیں کرو گی، اس کی تو واجب نہیں ہے، میں ہی کروں گا، اس میں وقت دوں گا، اس میں لگوں گا، تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا پھر کہ میں کبھی وہ بیمار ہیں، تکلیف ہے، پریشانی ہے، ان کے ساتھ سونا ہے، اٹھنا ہے، دوا دینی ہے، تو میں پھر وہاں وقت لگاؤں گا. اس کا تیسری بات یہ ہے کہ میں پھر کوئی نرس رکھ لوں جو میری ماں کی خدمت کرے، اس کی دیکھ بھال کرے. اور نرس ہو سکتا ہے جوان ہو،
اور میں بھی جوان آدمی ہوں تو پھر نامحرم بھی ہوں، یہ مسئلہ خراب ہو جائے گا، تو ہو سکتا ہے میں شادی کر رہا ہوں اس سے، تو پھر نہیں یہ ہے اصل طریقہ کہ یہ اس طرح سمجھانے کا طریقہ کہہ کہ یہ چیز جو ہے کہ، اور یہ خواتین یہی کہتی ہیں اس قسم کی باتیں، وہ یہ نہیں سوچتی کہ ان کے گھر بھی چھوڑ کر آئی ہیں اپنے ماں باپ، وہاں جو ایک ان کی آئے کی بہو یا اس کی بھاوج وہ بھی یہی کہے تو اس کی دل میں کیا پوچھے کہ پتہ نہیں میرے باپ نے بھی کھانا کھایا یا نہیں کھایا، ان کو بھی دوا دی ہے کسی نے نہیں دی، یہی ہے کہ وہ نہیں دیکھتی کہ اس کے ساتھ جو وہ کر رہی ہے اپنے ساس سسر کے ساتھ، اس کے ماں باپ کے ساتھ جو نہیں کر سکتی ہے اور جو وہاں پر کوئی بھاوج نہیں کر سکتی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ سمجھ کے کرے کہ جیسے کہ اپنے ماں باپ کی کتنا بڑا اعزاز ملتا ہے کہ جیسے وہ اپنے گھر میں ماں باپ چھوڑ کر آئی ہے، یہاں پہ اس کو ماں باپ لے گئے ہیں، ان کے ساتھ وہ محبت کے ساتھ، تعلق کے ساتھ، پوری خدمت کے ساتھ کرے گی تو وہ بھی خوش ہوگی، وہ بھی دعائیں دے گی اس کو کہ یہ بہو ہماری اور بھی خدمت گزار ہے، کتنا اس کے لیے آخرت بھی سمجھ جائے گی اس کی، اور پھر سلا رہنے کے بجائے پتہ رہ نہیں کرنا دوسرے کے تعلقات کہ نہیں فلاں سے نہیں ملنا، فلاں کے پاس نہیں جانا، یہ نندوں کے ساتھ، دوسرے اور رشتہ داروں کے ساتھ، اچھا تعلق کا معاملہ کرنا، یہ چیزیں جو ہے یہ بگاڑ کرنا، یہی خراب ہوتی ہیں، اور وہ انسان صحیح راستے پر نہیں چل سکتا ہے، پھر وہاں پہ شیطان کو موقع ملتا ہے۔ یہ عورت جو ہے ہمارے کام، اور جیسے اسی کے بارے میں حدیث میں یہ آتا ہے خاندان کے حوالے ہی سے کہ شیطان جو ہے وہ ابلیس رپورٹ لیتا ہے اپنے چیلوں سے کہ سب لیتے ہیں بھائی تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا۔ ایک نے کہا کہ میں نے یہ کیا کہ ماں باپ دوست یا بیوی تھے، ان کے اندر بہت محبت تھی، تو میں نے ایسا وہاں پہ افسون پھیلا دیا، زہر گھول دیا کہ اب وہ ایک دوسرے کے منہ دیکھنے کے بھی روادار، چہرہ دیکھنے کے بھی روادار نہیں ہے، اتنی نفرت پیدا کرتا۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ابلیس اپنے تخت سے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو اپنے گلے لگا لیتا ہے کہ تو ہے جس نے کام کیا۔ اب آگے مسئلہ ہے، اب ظاہر ہے کہ دونوں لڑیں گے، پھر ان کے خاندان لڑیں گے، پھر ان کا قبیلہ لڑے گا، آپس میں جنگ ہوگی، لوگ مریں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ تو نے جو کام کیا ہے وہ سب سے بڑا، یہی سے دیکھ لیجیے کہ شیطان کی نظر کہاں ہوتی ہے۔ اب یہاں سے دیکھ لیجیے پھر ہم اس مرحلے پر آتے ہیں کہ آپس کے دونوں کے حوالے۔ پہلی بات تو یہ کہ شرعی مخالفات اور شیطان کی پیروی، کہ جب یہی کہا گیا کہ عاشروہن بالمعروف، جیسے ابھی ہم نے بات کی، اسی طرح پھر یہ کہ شرعی مخالفات شروع ہو جاتی ہیں اور جو ہے غلط قسم کی باتیں گھروں میں آنے لگتی ہیں کہ جس کا خیال نہیں کیا جاتا۔ کیونکہ ایک چیز اللہ تعالیٰ نے منع کی، ایک چیز سے روکا کہ غلط قسم کی گفتگو کرنا، بے پردگی، بے حیائی اور اس قسم کی چیزیں جو ہیں جب وہ آتی ہیں تو شیطان کو موقع ملتا ہے، وہ اور آگے بڑھاتا ہے اور آگے بڑھاتا ہے۔ یہاں سے پھر وہ یہ چیزیں خرابی کا باعث بنتی ہیں۔ پھر حقوق کا ضیاع کہ حق ادا نہیں کرتا، نہ بیوی اپنے شوہر کا حق ادا کرتی ہے، نہ شوہر اپنی بیوی کا حق ادا کرتا ہے، مالی طور پہ بھی ہو، ضرورت کے تحت بھی ہو، جو بھی اس کے حقوق ہیں ان سب کو پورے طرح ادا نہیں کیا جاتا۔ یہی چیز جو ہے یہ مشروط کی طرف لے جاتی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ عدم مفاہمت اور عدم صراحت، کہ مفاہمت نہیں کرتے۔ ایسا ہے کہ ہر گھر میں کچھ نہ کچھ تو مشکل ہو جاتی ہے، تو اگر مفاہمت ہوگی تو بس نہ مسئلہ حل ہو جائے گا، کوئی بات نہیں ہوگی۔ لیکن جہاں پہ مفاہمت نہیں ہوگی وہاں پہ لڑائی جھگڑا فساد اور مسائل بڑھیں گے پھر۔ تو اسی لیے مفاہمت کی فضا رکھنی چاہیے کہ کوئی بات ہو بھی گئی کوئی بات نہیں، اس کو عفو درگزر کر کے ختم کر دیں۔ اور صراحت کہتے جو بات ہو صراحت واضح طور، یہ نہیں ہے کہ اشاروں کے ناموں میں بات ہو رہی ہے یا پہلے بات کی تھی بتا دیا تھا، نہیں، صراحت۔ اور چوتھی چیز جو ہے وہ جیسے پہلے کی بات ہوئی کہ جدید وسائل اتصال کا کثرت سے، جیسے میں نے ابھی بتایا سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے انتہائی خطرناک، اس کو ضرورت کی حد تک ہونا چاہیے، بڑوں میں بھی، چھوٹوں میں بھی، بچوں میں، سب اتنا ہے کہ سارا وقت اسی میں ضائع ہو جائے اور معاملات جو ہیں وہ خراب ہوتے چلے جائیں۔ یہ انتہائی خطرناک منکرات پر عمل اور قبول کر لینا، کہ جو بھی اس قسم کے منکرات ہیں، غلط چیزیں ہمارے گھروں میں آ رہی ہیں، ان کی وجہ سے کتنے ہی مسائل ہیں، کہیں جادو ٹونے کے کتنے ہی مسائل آ جاتے ہیں کہ اس میں یہ کر لو تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، یہ کر لو تو وہ مسئلہ حل ہو جائے گا،
اور لوگ بھاگتے ہیں کہیں عاملوں کی طرف، کہیں کسی کی طرف، کہیں جادو ٹونے کی طرف، اور پھر پورے گھر کو تباہ کر دیا۔ یہ انتہائی خطر ہے کہ اس قسم کے منکرات پہ عمل کیا جائے اور ان کو قبول کیا جائے، بلکہ اس میں اس سے بچ کے جو قرآن کریم نے جو طریقہ بتایا ہے، نبی کریم سے جو طریقے بتائے ہیں، ان پر عمل کیا جائے، اس سے بچا جائے کہ اس قسم کے جادو ٹونا جو ہے وہ گھر میں آ جائے۔ اور پھر یہ ہے کہ جو سب سے خطرناک چیز ہے کہ ناجائز تعلقات، وہ اسی لیے کہ جب وہ یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ موبائل کی جو لعنت ہے اس کی بنا اس قسم کے تعلقات قائم ہو جاتے ہیں، دوستی یاری ہو جاتی ہے، چیٹنگ ہو رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے، بات کہیں سے بڑھ گئی، اور پھر وہ نہ شوہر کا خیال رہا، نہ بیوی بچوں کا خیال رہا، یا شوہر کو اپنی بیوی کا خیال نہیں رہا، دونوں جو ہیں وہ اس طرح ایک اور دنیا میں چلے گئے، اور انہوں نے پھر وہ ساری حدود پھلان، حدود بھی سب پھلان گئے۔ تو بتائیے اب وہاں پر کیسے مفاہمت ہو سکتی؟ اور جو اس میں جو آخری چیز ہے نشوز بین الزوجین، نشوز جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ کوئی آپس کی نافرمانی، تو قرآن کریم نے اس کو بتایا ہے، واضح کیا ہے۔ تو اس کی 4 حالات ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ شوہر کی طرف سے نافرمانی ہو، یا مطلب یہ کہ بیوی کا حق ادا نہیں کرتا، بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہے اس کا، یہ شوہر کا نشوز ہوگا۔ دوسرا وہ ہے کہ بیوی کا نشوز ہے کہ بیوی جو ہے وہ شوہر کی اطاعت نہیں کرتی، فرمانبرداری نہیں کرتی، اس کی بات نہیں مانتی۔ تیسری وہ ہے کہ اس حالات میں کہ دونوں ہی کے حالات ایسے خراب ہیں کہ یہ نہیں پتہ چلتا کہ اس میں سے نشوز کس کی طرف سے، شوہر کی طرف سے ہے، بیوی کی طرف سے ہے، دونوں کی طرف سے، کچھ نہیں پتہ۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ ہر شخص یہ معلوم ہو جائے کہ بیوی بھی یہاں پہ مجرم ہے اور شوہر بھی مجرم ہے، دونوں ہی اس معاملے میں ہیں۔ تو پہلی بات جہاں تک کہ شوہر کی طرف سے، اگر شوہر جو ہے وہ کسی قسم کے ایسے سلوک کرتا ہے بیوی کے ساتھ جو اچھا نہیں ہے، تو قرآن کریم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 128 اسی کو حل کر دیا ہے۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، کہ اگر کوئی عورت اس معنی میں اپنے شوہر سے اس کا خوف محسوس کرتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہا ہے یا اس سے دوری اختیار کر رہا ہے، تو ان دونوں میں کوئی حل نہیں کہ آپس میں کوئی صلح ہے۔ کون سی آیت؟ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 128، اس میں وہاں فرمایا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اور صلح یہ اچھا ہے کہ صلح کر لی جائے۔ تو یہاں پہ بھی یہ صاف بتا دیا گیا ہے کہ اس کے لیے صلح کرنا، یہ نہیں کہا کہ وہ جائے عدالت میں جائے کھلا لے لے اور گھر جا کے بیٹھ جائے، نہیں، بلکہ یہ کہا کہ صلح، جسے کہتے سودا کی مثال آتی ہے کہ وہ ام المومنین ہماری ماؤں میں سے ہیں، ان کو بری ہو گئی تھی، ان کو یہ ڈر تھا کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طلاق نہ دے اور میں اتنے بڑے اعزاز سے محروم ہو جاؤں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کا جو اعزاز ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ رسول اللہ آپ مجھے طلاق نہ دیجیے گا، میں یہ کرتی ہوں کہ اپنا ایک حق ہے کہ آپ میرے پاس آئیں، اس کے بجائے آپ میری باری میں سیدہ عائشہ کے پاس چلے جائیں۔ ٹھیک ہے، اچھی بات، یہ ہے صلح کا کہ اس میں صلح ہو سکتی ہے کہ اپنا کوئی حقوق میں سے کوئی حق جو ہے وہ وڈرا کر دیا جائے، وہ چھوڑ دیا جائے، تاکہ یہ ہے کہ گھر سلام ہو جائے۔ اور پھر تیزی میں جلد بازی میں کر دیتے، طلاق دے دو، چھوڑ دو مجھے، میں نہیں رہوں گی، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا، عدالتیں چکر پکر یہ سب چیزیں شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہ نہیں سوچتی کہ جب یہ ہو جائے گا پھر کہاں جائے گا۔ ہر ایک کے ماں باپ کا نہیں ہوتا، کتنے ایسے دیکھے گئے ہیں ایسے کیسز کہ ماں باپ بھی نہیں ہے، بہن بھائی رہنے کو ویسے تیار نہیں ہے، وہ کہاں جائے گی؟ لیکن تیزی میں اپنا گھر تباہ کر لیا، برباد کر لیا۔ یہ ہے کسی کے قرآن نے کہا کہ صلح آپس میں دیکھ لو، کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وڈرا کر لو تو مسئلہ حل ہو جائے۔ اب بیوی کا مسئلہ ہے، وہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، پھر یہاں پہ اس کو مزید وضاحت ہو جائے گی کہ بیوی کی طرف سے ہے تو وہ قرآن صاحب کہتے ہیں، کوئی جیسے میں نے بتایا کہ 3 اسٹیپ، نصیحت، بیڈ روم میں رہتی، نمبر 3 سختی، اور اس کے بعد پھر چوتھا بھی ہے جو بتا دیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر یہ بھی نہیں ہوتا تو چوتھا معاملہ یہ ہے کہ حکم من اہلہ و حکم من اہلہ، ایک لڑکی کی طرف سے آ جائے سمجھدار آدمی، حکم جو کہ سمجھ بات رکھتا ہو، ایک لڑکے کی طرف سے آ جائے، وہ دونوں بیٹھ جائیں، وہ دونوں کی باتیں سنیں، دونوں کا موقف جانیں، اس کے بعد آپس میں صلح کی کوشش کریں۔ ان اراد اصلاحا یوفق اللہ بینہما،
اللہ کی طرف سے یہ وعدہ ہے. اگر وہ توفیق چاہتے ہیں دونوں تو پھر دونوں جو حکم ہیں تو اللہ تعالیٰ ان میں توفیق پیدا کر دے گا. اللہ تعالیٰ صاحب فرمایا اگر نہیں چاہیں گے تو پھر نہیں ہوگا, پھر تو طلاق ہی آئے گی. تو طلاق جو ہے وہ چوتھا اسٹیپ ہے, یعنی 5واں. 3 تو یہ ہو گیا جو پہلے ہے, چوتھا یہ تحقیق کا معاملہ ہے کہ آپس میں ان دونوں کو بٹھا کے بات کرنی جائے, اور اس کے بعد پھر دیکھیں گے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں ہے تو اس صورت میں پھر وہ طلاق کا معاملہ آئے گا, اس صورت میں جیسے کہ ہمیں بتایا گیا. اور اسی طرح پھر یہ ہے کہ اگر دونوں کے معاملے میں بھی نہیں پتہ چلتا تو وہاں پہ بھی یہی فارمولہ ہے کہ وہ تحقیق کے ذریعے سے اس کو حل کیا جائے. اور چوتھی میں جو ہے وہاں پر بھی وہی مسئلہ ہے کہ جب حالات بہت ہی بگڑ جائیں نہیں ہے تو یہ جب قرآن نے کیا طلاق کو بچانے کو معروف ہے اور تصریح بے احسان, اس کے ذریعے سے اس کو حل کریں. یہ ہے نشوز کا معاملہ. اب یہ ہے اصلاحی تدابیر کیا ہونی چاہیے. تو پہلی بات یہ کہ اختلافات کے حل کے لیے شرعی وسائل کا علم, کہ اس کو کیسے حل کریں. تو شرعی وسائل ہیں وہ دیکھنے ہیں, اس کے لیے اور کچھ نہیں دیکھنا ہے. جیسے ابھی ہم نے بات کی قرآن کریم نے نشوز کا مسئلہ کیسے اچھے طریقے سے حل کر دیا, تو اسی کو دیکھا جائے گا. تو اختلافات کے حل کے لیے شرعی وسائل کو دیکھا جائے, اور اس طرح نہ جائیں کہ عدالت میں جائیں گے, وکیل کو لائیں گے, وہاں برسہ برس ہے فیملی کورٹ میں چل رہے جا کے دیکھ لیجیے آپ فیملی کورٹ میں کتنے جلدی مسئلے حل کرتے ہیں, وہاں تو برسہ برس لگتے ہیں. اسی لیے پھر اس کا بہتر یہی ہے کہ اس کو آپس میں طے کریں. دوسری بات ہے عفو درگزر, معافی تلافی. یہ چیز جو ہے بہت ہی بہترین طریقہ ہے کہ آدمی اس طرح معاف کر دے. وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ, معاف کر دو یہ تقویٰ سے قریب ترین ہے. تو لہٰذا درگزر کر دیں, چھوڑ دیں, کسی قسم کی کوئی سختی نہ کریں بلکہ معافی کا معاملہ کریں. تیسری چیز غصے سے اجتناب ہے. یہ غصہ جو ہے انسان سے بہت ہی خطرناک معاملہ ہے. اکثر لوگ آتے ہیں جی طلاق دیں, یہ غصے میں طلاق ہے. کوئی طلاق تو غصے میں ہی ہوتی ہے, ہنسی خوشی تو نہیں ہوتی. ہنسی خوشی بھی ہے, محبت بھی ہے, تعلق بھی ہے, اور طلاق بھی ہو گئی. یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ نہیں ہوتا. طلاق غصے میں ہی ہوتی ہے. تو اسی لیے پھر یہ ہے وہ جو گھروں کو تباہ کرتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صاحب نے پوچھا, صحابی نے, کہ مجھے وصیت کیجیے. آپ نے فرمایا کہ لا تغضب, غصہ بار بار نہیں, غصہ. آپ جانتے ہوں کہ اس شخص میں ہے یہ چیز. تو لہٰذا یہ چیز جو ہے اس سے شیطان کو موقع ملتا ہے کہ یہ بڑا غصے کا بہت ہی تیز ہے, تو لہٰذا اس کو عذاب دے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا دو بندے لڑ رہے ہیں, چہرے پہ ان کے سخ ہو رہے ہیں, رگیں ان کی پھول رہی ہیں. تو آپ نے ایک شخص کو خاص طور پہ دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ میں ایک ایسی بات جانتا ہوں, اگر یہ کہہ دے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. تو یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ دے تو مسئلہ یہ شیطان کا معاملہ ہو جائے گا. اس معاملہ اس طرح پھر یہ ہمیں غصے کا علاج کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اور یہاں یہ حدیث بھی آئی کہ جس نے جو غصے کو قابو میں کیا اور وہ اس کو یعنی نکال سکتا تھا غصے کو, لیکن اس نے قابو میں کر لیا, تو قیامت کے دن سب کے سامنے اس کو یہ اللہ تعالیٰ اختیار دیں گے کہ حوروں میں سے جو چاہے تم لے سکتے ہو, اتنا بڑا اس کو اجر دے دیا گیا, ثواب. اور یہ بھی کہا کہ غصہ آئے تو اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے, اور اگر بیٹھا ہے تو لیٹ جائے, لیکن غصے میں برقرار نہ رہے. اور اسی لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ آتا ہے, ایک دفعہ کسی اور خاتون نے, امہات المؤمنین نے, ایک وہ چیز بھیجی, ایک پلیٹ میں ایک وہ کھانے پینے کی چیز تھی رسول اللہ کے لیے. ان کو غصہ آ گیا, انہوں نے ہاتھ مار, وہ کھانا بھی گر گیا, پیٹ بھی ٹوٹ گیا. نبی سب دیکھ رہے تھے, تو آپ نے اس سے کہا, آپ نے خود نہیں اظہار کیا, آپ نے یہ فرمایا کہ بار ہماری ماں کو غیر ظاہر ہے کہ سوپنا پر ہوتا ہے سوپنا. تو آپ نے فوراً بھی کیا کہ اس پلیٹ کے بدلے اس برتن کے بجائے دوسرا برتن دیا اور دوسرا کھانا دیا تاکہ ان کو برا نہ لگے. اس طرح آپ نے اس مسئلے کو حل کر دیا. تو یہ ہے, اسی لیے پھر کہا گیا کہ اس میں غصہ نہیں. تیسری بات, ابھی تو بات بتائی گئی. چوتھی بات سوء ظن سے بدگمانی, ان بعض الظن اثم, اسی کے بعد جو اس طرح کے ظن ہوتے ہیں یہ گناہ ہیں, تو لہٰذا اسے بچنے کا حکم ہے. فوراً بدگمانی.
یہ فلاں سے بات کر رہی تھی، فلاں سے مل رہی تھی، فلاں کو دیکھ رہی تھی، بس اس کے بعد بدگمانی شروع ہو گئی. یہ انتہائی خطر. نمبر 5 یہ ہے کہ اصل مشکل کی تلاش کی جائے کہ مشکل کہاں ہے، مسئلہ کہاں ہے، اس کا علاج کرنے کی کوشش کی جائے. شوہر میں ہے، بیوی میں ہے، کہیں اور ہے، والدین کی طرف سے ہے، کون اس کو اکساتا ہے، اس کو غلط راستہ دکھاتا ہے، وہ دیکھنے کے لیے پھر اصل مشکل کو تلاش کیا جائے اور اس کا علاج کیا جائے تاکہ اس مسئلے کو ختم کیا جائے. پھر ایک اور اہم چیز جو ہے وہ زبان کی حفاظت. کہ زبان کی حفاظت، کہ زبان کی جو زخم ہیں کبھی منتقل نہیں. تلوار کے زخم منتقل ہو سکتے ہیں، چھری اور چاقو کے ہو سکتے ہیں، لیکن زبان کے جو زخم ہوتے ہیں وہ کبھی منتقل نہیں ہوتے. آپ نے یہ فرمایا کہ ان المؤمن لیس باللعان ولا طعان ولا الفاحش ولا البذیء، کہ مومن جو ہے وہ لعن طعن کرنے والا نہیں ہوتا، تانے دینے والا نہیں ہوتا، بدگو بے حیائی والا نہیں ہوتا، بری بات نہیں. یہی ہے کہ مومن کی شان کہ وہ اس طرح اپنی زبان کی حفاظت کرے. پھر یہ کہ ازدواجی اختلافات کی رازداری. یہ نہیں ہے کہ آپ کے اختلافات ہیں کہ پورے محلے میں نشر کریں، سارے خاندان میں نشر کریں، نہیں، اپنے تک گھر پہ، گھر سے باہر نہیں جانا چاہیے. کہ جب گھر میں رہے گی مسئلہ حل ہوگا، گھر سے باہر پھیل جائے گا مسئلہ خراب ہوگا. اسی لیے اس کی پوری رازداری رہنی چاہیے. حقوق کی ادائیگی، کہ دونوں کے حقوق کا خیال رکھیں، فرائض بھی ہیں، حقوق بھی ہیں. تو ظاہر ہے کہ جب دونوں اس کا رکھیں گے تبھی اصلاح ہوگا. ایک اپنے ہی سر پہ میرے حقوق ہیں اور سب شوہر کہے کہ بس مجھے چاہیے اور بیوی کو کوئی حق نہیں ہے، تو وہاں تو بات نہیں کریں. دونوں کو یہ خیال رکھنا ہوگا کہ حقوق ایک دوسرے کے بعد میں عزت و احترام جیسے کہ ہم نے بات کی، اور پھر عدل و انصاف، اسی سے ہی پھر مسئلے جو ہے وہ حل ہوں گے، ورنہ وہ مسئلے خراب ہوتے چلے جائیں گے. یہ ہیں وہ چند چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. تو بس یہ دعائیں ہم کر سکتے ہیں کہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اور یہ دعا کرتے ہیں ہمارے پروردگار کو ہماری بیوی اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک کرنا، دل ٹھنڈا رہے، سکون اطمینان، اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کا توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ، بارک اللہ.